رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید القرشی المکی المدنی، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام: ضبط القبر للمؤمن کفارۃ لما کان منہ من تضییع النعم۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم دستگیر شیر، مرحوم ناصر، مرحوم شیراز علی دھرسی، دمن واللہ فیملی، ولی والا فیملی، چھتری والا فیملی، چھگانی فیملی، گیلانی فیملی اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، انسان اس دنیا میں آتا ہے تاکہ اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے اور اس زندگی کے جو اثرات اور جو رزلٹ ہوگا جسے قیامت میں وہ دیکھے گا، جب اچھی زندگی گزارے گا تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ لہذا کوشش کرے کہ زندگی ایسی گزارے جو حکم اسلامی کے مطابق ہو، آل محمد کی چاہت کے جیسی زندگی گزاری جائے۔ لہذا انسان زندگی میں جب آتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور جب جانا ہے تو آتا ہے چند سالوں کے لیے، لیکن جب جائے گا تو پھر اس کی عمر کتنی ہوگی ہمیں بھی نہیں پتہ ہے، کب تک رہنا ہے ہمیں بھی نہیں پتہ ہے۔ اب عقل مندی کیا ہے، یہاں سے زیادہ وہاں کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ یہاں 60 سال 70 سال بہت زیادہ 80 سال انسان زندہ رہتا ہے، اس کے لیے ہر سامان اور ہر ضرورت کی چیز کو آمادہ کرتا ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قیامت آنے سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے مرحلہ برزخ کہا جاتا ہے۔ اس مرحلہ برزخ میں انسان قبر کے اندر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو دفنایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں خود معصومین نے کہا ہے کہ اپنی قبر کا سامان اور برزخ کا انتظام خود کر کے آنا۔ لہذا میں نے جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی پڑھی ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں: ضبط القبر للمؤمن، ضبط القبر یعنی قبر کا فشار ہونا، دبایا جانا، کفارۃ یہ کفارہ ہے، لما کان منہ من تضییع النعم، دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں اسے دے رکھی تھی ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو قبر میں جانے کے بعد فشار قبر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں فکرہ ہے ضبطۃ القبر للمؤمن، مسلمان کے لیے نہیں کہا گیا ہے،
مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اچھی زندگی گزارتا ہے، جو ایمان پر زندگی گزارتا ہے۔ اس سے ایک پیغام مل گیا کہ فشار قبر بہت زیادہ عام ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ فشار قبر ہوتا ہے، مومن بھی اس سے بچتا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دو لفظ ہے جس میں ہم فرق نہیں کر پاتے ہیں، اسی وجہ سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ ہے فشار قبر اور ایک لفظ ہے عذاب قبر۔ عذاب قبر اور ہے، فشار قبر اور ہے۔ فشار کہتے ہیں دیواریں جو قبر کی ہیں وہ آپس میں مل جائیں گی، پریشر دینا، فشار یعنی پریشر دینا، کہتے ہیں جیسے آدمی کی بدن کو ایک دم نچوڑ دیا جائے گا، اسے فشار قبر کہا جاتا ہے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب قبر ہم نے سب نے سنا ہے کہ مثلا بچھو آ جانا، تکلیفیں ہونا، مصیبتیں ہونا، تو کہا فشار قبر الگ ہے، عذاب قبر الگ ہے۔ فشار قبر بہت زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں فشار قبر سے محفوظ رہوں گا، کیونکہ یہ حدیث خود پیغام دے رہی ہے، مومن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں فشار قبر سے محفوظ رہوں گا۔ دیکھیں فشار قبر تقریباً اکثر لوگوں کے لیے ہے، عذاب قبر گناہوں کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے لیے ہے، کچھ لوگوں کے لیے عذاب قبر نہیں ہے، لیکن فشار قبر ایسا نہیں ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے، میری بات ہوتی تو شاید آدمی جو ہے سوچتا کیا کہا، ضغطۃ للقبر، فشار قبر کفارۃ، کفارہ ہے کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ کس وجہ سے؟ ریزن بھی بتایا ہے، کہا وہ نعمتیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں اس کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہوں، لہذا ہمیں پھر ڈرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فشار قبر کس کے لیے ہے؟ نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ صحیح استعمال نہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی اسراف کرنا، بیکار اسے یوز کرنا، اسے تضییع نعم کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ فشار قبر عام ہے یعنی ہر کسی کے لیے فشار قبر ہے، لہذا اب اس سے انسان کو بچنا چاہیے، نہیں بچنا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ کن لوگوں کے لیے زیادہ فشار قبر ہے، عذاب قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نیک عمل ہوں گے تو پھر اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہے، نعمات جنت ہے، برے اعمال ہوں گے تو اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ فشار قبر یعنی جس وقت انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کے بعد شب اول ہوتی ہے، لہذا آپ دیکھیں تلقین پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے، نماز لیلۃ الدفن پڑھا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہا چونکہ فشار قبر بہت زیادہ عمومیت رکھتا ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں نے کیا کہا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے نعمتوں کا اسراف نہیں کیا ہے۔ لہذا ایک شخص ہے جنہیں احمد میانجی کہا جاتا ہے، انہوں نے آ کے جب بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سلسلے میں ہے کہ فشار قبر ضرور ہوگا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اسراف کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسراف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اسراف کسے کہتے ہیں؟ ہم کبھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے ہیں جبکہ ہماری زندگی میں یہ اسراف پایا جاتا ہے، اور میں نے اشارہ بھی کیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے انہیں سب سے زیادہ فشار قبر ہوگا، اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو اسراف کرتا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہا اسراف آ کے دیکھیں، ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، پانی تھوڑا سا یوز کر کے ہم وضو کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم نل کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بات کر رہے ہیں، ایک ہاتھ دھویا، پھر اس کے بعد نل چالو ہے، اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھویا، پانی گر رہا ہے یا نہیں ہے، مسا کر رہے اتنی دیر تک کہ صرف اس لیے کہ بند نہیں کر رہے، ابھی مسا کرنے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اتنی دیر تک وہ پانی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ لہذا روایات میں ہے الوضوء بمد، وضو کتنے پانی سے ہونا چاہیے؟ ایک مد پانی سے ہونا چاہیے، یعنی کتنا؟ ایک مد۔ ہم لوگ جو ہے راشن نکالتے ہیں، گیہوں نکالتے ہیں، کفارے میں 3 پاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا ایک مد پانی سے ہونا چاہیے، اور ہم کتنا پانی وضو کرتے ہیں، کتنا پانی یوز کرتے ہیں؟
تو وہ بیان کرتے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اسراف نہیں کیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام آپ دیکھیے اس میں اسراف پایا جاتا ہے۔ وضو کر رہے ہیں، پانی کا اسراف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طریقے سے کھانا، آج آپ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا زیادہ بناتے ہیں، یہ میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ دیکھیے شادی ہو جائے، بیاہ ہو جائے، دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، اتنا کھانا بن جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جاتا کہاں ہے، صحیح استعمال بھی نہیں ہوتا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ اسراف ہے۔ جو اسراف کرتا ہے اسے کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا، عذاب قبر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اس چیز کی جانب انسان متوجہ نہ ہو، لیکن عمر اللہ نے انسان کو عطا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ مثلا 60 سال اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس عمر کا استعمال کہاں کیا ہے۔ اگر ذکر خدا میں کیا ہے تب تو اچھی بات ہے، لیکن خدا کے علاوہ کہیں اور اگر اس کا استعمال کیا ہے تو گویا یہ اسراف عمر ہے، اور جب اسراف عمر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فشار قبر ہوگا، کیونکہ معصوم نے کہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں دقۃ القبر للمومن، مومن کے لیے کس وجہ سے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے کفارے کے لیے ہیں، جو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ نے حیات دی ہے، ایک بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ زندگی دی ہے، ایک بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ طاقت دی ہے، ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ زندگی میں صحت دی ہے اللہ نے، ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا بدن سالم، زندگی ہے، کام کر سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر ہم بیٹھ کے وقت گزار رہے ہیں تو کہا یہ وقت اور ٹائم پاس کرنا یہ اسراف میں جائے گا، اور جب اسراف میں جائے گا تو اسراف والوں کو فشار قبر ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کبھی کبھی انسان، ایک لفظ ہے قرآن میں خسران اور ایک ہے نقصان۔ خسران کسے کہتے ہیں؟ ہم سورہ والعصر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ خسارہ اور ہے، نقصان اور ہے۔ اس کو جب سمجھاتے ہیں تو کیسے سمجھے؟ کہا کبھی کبھی ہم بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ جتنا لگایا ہے وہ تو بچا ہوا ہے لیکن پروفٹ نہیں ہم کو ملا۔ مثلا 50,000 ہم نے لگایا تو 50,000 میں ہم کو بہت زیادہ، مثلا کپڑا خرید کے لے کر آئے تھے، نہیں بیچ پائے، پروفٹ نہیں ہوا، لیکن 50,000 کی قیمت تو ہمارے پاس موجود ہے، اسے نقصان کہا جاتا، پروفٹ میں ہمیں نہیں مل پایا۔ لیکن خسران کہاں کہتے؟ کہا جہاں پر اصل سرمایہ، اصل پونجی بھی خراب ہو جائے۔ مثلا کہتے 50,000 کا برف خرید کے لے کر آئے بیچنے کے لیے، نہیں بیچ پائے، پگھل گیا، تو 50,000 کہاں گیا؟ کہا بیکار ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں خسران، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اصل سرمایہ بھی بیکار ہو جانا، برباد ہو جانا۔ کہ اللہ نے انسان کو 60 سال کی زندگی دی ہے، یہ اصل سرمایہ ہے۔ اب یہ برف کی طریقے سے پگھل رہی ہے، اگر پگھل گئی، ذکر خدا نہیں کر رہے ہیں تو گویا پھر ہم نے کیا کیا؟ نقصان بھی نہیں کیا، خسران کیا ہے، یعنی اس عمر کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ جب صحیح استعمال نہیں کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں فشار قبر سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ لہذا یہ مطمئن ہو جانا کہ ہم فشار قبر سے محفوظ رہ جائیں گے۔ کہا فشار قبر یہ نہیں ممکن ہے کہ مومن ہو جانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے، کہا اسراف کی بنیاد پر بھی اسے فشار قبر ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو کہنے کہ اگر فشار قبر سے بچنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میں کچھ فارمولے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ فشار قبر سے اور عذاب قبر سے دونوں سے انسان بچ سکے۔ کہا جب یہ معلوم ہے کہ مومن بھی اس سے بچ نہیں سکتا، میں دلیل دوں، اگر یقین جانیے میں 2 دلیلیں دوں۔ جناب رسول خدا کے ایک صحابی جن کا نام سعد ابن معاذ ہے یا نہیں ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت عظیم صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے کہ نبی خود ان کے جنازے میں آئے تھے اور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے؟ کہا اتنے ملک آئے ہیں کہ پیر نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو کتنے بڑے مومن رہے ہوں گے۔ لیکن جب ان کی والدہ نے کہا کہ اے بیٹا تمہیں مبارک ہو کہ نبی نے تمہیں دفن کیا ہے، لہذا فشار قبر سے محفوظ ہو، رسول نے کہا ایسا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی فشار قبر ہو رہا ہے، اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے مومن۔ کہا فشار قبر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو فشار قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو صحابی ہونے کے بعد بھی رسول جن کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں وہ بھی فشار قبر سے محفوظ
نہیں ہے. تو یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی بچتا نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. رسول اسلام ایک مرتبہ فشار قبر کے بارے میں بات کر رہے تھے. جب بی بی نے سنا تو بہت زیادہ گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ فشار قبر سے محفوظ رہوں، لہذا آپ اپنا پیرہن اور اپنی ردا مجھے بعنوان کفن دے دیجئے گا تاکہ میں فشار قبر سے محفوظ رہوں. بلکہ روایت میں ملتا ہے رسول اسلام نے خود اتارا، اور قبر میں آنے کے بعد خود رسول اسلام پہلے قبر میں لیٹے ہیں تاکہ عذاب قبر اور فشار قبر سے محفوظ رہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد کو فشار قبر ہوا نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ مولا کی ماں ہے. لیکن ہمیں ایک پیغام دے دیا ہے کہ فشار قبر سے بچنے کا انتظام کرو. مجھ جیسی عظیم خاتون بھی اس کا انتظام کر رہی ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ رسول اسلام کے کیا کیا ہے؟ چادر کو مانگا ہے، اس لیے تاکہ فشار قبر سے محفوظ رہیں. جاتے جاتے ایک پیغام دے دیا کہ اگر رسول سے منسوب چادر مل جاتی ہے تو فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا خدا کہ نیک بندے کربلا جاتے ہیں، کفن نام حسین سے منسوب لے کر آتے. کیوں لے کر آتے ہیں؟ کہا جیسے چادر رسول فشار قبر سے بچاتی ہے، ویسے نام حسین سے منسوب کفن بھی انسان کو فشار قبر سے بچاتا ہے. تو یہ کفن نہیں ہے، نعمت مولا ہے، یہ مولا کا تبرک ہے جو انسان کو، ظاہر امام حسین کو، عاشق حسین کو فشار قبر سے بچاتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. تو کہا اگر فشار قبر سے بچنا ہے تو پہلا فارمولا کیا ہے؟ کہا اگر فشار قبر سے بچنا ہے تو کوشش کرو ان باتوں کے لیے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے ادھر ادھر مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، جسے ہماری زبان میں چغلخوری کہا جاتا ہے. دیکھا ہوگا کبھی اس کی بات سنے فلاں جگہ پہنچا دیا، اس کی بات سنے کسی اور جگہ پہنچا دیا. کہا اگر فشار قبر سے بچنا ہے، اور ایسے 3 لوگ جن کو فشار قبر ہوگا اس میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جو بات ادھر کی ادھر کرتا ہے، کہا یہ فشار قبر سے محفوظ نہیں رہتا. اسی طریقے سے کہا وہ بندہ کہ جو فشار قبر سے محفوظ نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنی شریک حیات کو، اپنی لائف پارٹنر کو کہتے بلا وجہ اذیت دیتے ہیں. بلا وجہ لفظ پر دقت کرنے کی ضرورت ہے. کہا جناب سعد ابن معاذ کو جو اذیت اور فشار قبر ہوا تھا، کہا صرف اس وجہ سے باہر بہت اچھے تھے لیکن گھر میں ان کی شریک حیات ان سے ڈرتی تھی. یہ ڈرنا فشار قبر کا سبب بنتا ہے. لہذا اگر فشار قبر سے بچنا ہے تو گھر کے فیملی کے ساتھ محبت کے ساتھ اگر زندگی گزاری جائے گی تو انسان فشار قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. کہتے ہیں اگر فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نماز کو اہمیت دیجئے. فشار قبر سے، عذاب قبر سے نہیں. لہذا آپ دیکھیے امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کو پھر قبر میں مولا مدد کو نہیں آتے ہیں. کہا کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ کہا اگر نماز کو اہمیت دو گے، نماز کو اول وقت پڑھو گے، نماز کو اہتمام کرو گے، ایسا نہیں ہوگا کہ کام کو اہمیت دے کے نماز بھول جائیں گے، نہیں بلکہ نماز کو یاد رکھے چاہے کام بھول جائے. کہا اس کا بہت فائدہ، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. کہا اگر فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے نماز کو اہمیت دینا ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں شب اول، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں نماز وحشت قبر پڑھیے. دیکھیں نماز وحشت قبر اور ہے، نماز لیلۃ الاول اور ہے. یعنی پہلے دن جس دن انسان مرا ہے اس دن کی نماز اور ہے، اور وحشت قبر کی نماز اور ہوتی ہے. ہم لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے. وحشت قبر کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے، کہ قبر میں جو مشکلات آنے والی ہیں، گھبراہٹ ہونے والی، اس سے بچنے کے لیے. کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہوگا انسان اس دنیا سے چلا جاتا 3 دن بعد دفن کیا جاتا ہے. تو 3 دن بعد جب دفن کیا گیا ہے تو مرا تو 3 دن پہلے ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا یہ جو مرا ہے یہ پہلی رات ہے، ابھی دفن نہیں بھی ہوا ہے، تو اس دن کی نماز ہوتی ہے جسے نماز لیلۃ الاول کہا جاتا ہے. کہا یہ نماز اور ہے. اگر
फिशार कब्र से बचना है तो दूसरों के लिए नमाज वहशत कब्र और नमाज लैलतुल अव्वल पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके जरिए से फिशार कब्र से इंसान बचता है। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे, कल हमारे लिए कोई पढ़ेगा, जिसकी बुनियाद पर हम फिशार कब्र से महफूज रह सकते हैं। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कह रहे हैं अगर फिशार कब्र से बचना है तो जैसे नमाज को अहमियत देना है, जैसे इंसान नमाज वहशत कब्र और लैलत अव्वल को पढ़ता है, इसी तरीके से अगर फिशार कब्र से बचना है कहा चंद सूरों की तिलावत करे, उससे इंसान नमाज जैसे लैलतुल अव्वल के जरिए से बचता है, इन सूरों के जरिए से फिशार कब्र से बचता है। पहला सूरा कहा सूरह यासीन, जो कल्ब कुरान है। कल्ब कहते हैं जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है। कहा सूरह यासीन की तिलावत करने से इंसान फिशार कब्र से बचता है। लिहाजा कोशिश करें कि सूरह यासीन की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते रहें। बल्कि रिवायात में यहां तक मिलता है कि अगर आप चाहते आपकी हाजतें पूरी हो जाए तो आप सूरह यासीन को पढ़कर बीबी ज़हरा को हदिया किया करें। इस हदिये के जरिए से आपकी हाजतें पूरी हो जाती है। कहा इससे बड़ा हदिया क्या होगा कि ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए और इंसान फिशार कब्र से महफूज हो जाए। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा इसी तरीके से अगर चाहते हैं कि फिशार कब्र से अपने आप को बचा सकें, जैसे सूरह यासीन के पढ़ने से इंसान फिशार कब्र से बचता है, कहा सोने से पहले हर रोज एक सूरा है जिसे सूरह तकासुर कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा सूरा नहीं है, अलहाकुमुत तकासुर, शायद 4 या 5 लाइन का सूरा है। कहा सोने से पहले इंसान अगर इस सूरे की तिलावत करके सोता है तो इस सूरे के बहुत से फायदे हैं। उन फायदों में से एक फायदा यह है कि इंसान क्या हो जाता है, फिशार कब्र से महफूज हो जाता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा फिशार कब्र से बचना है, अगर चाहते हो कि तुम्हें कब्र में अजियत ना हो तो क्या करो। कहा एक सूरा और है जिसे ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने के लिए कहा गया है, जिस सूरे का नाम है सूरह ज़ुखरुफ। कुरान में मौजूद है, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा सूरा नहीं है, शायद चंद सफ़े का होगा, लेकिन इंसान कोशिश करे इस सूरे की तिलावत से फिशार कब्र से इंसान क्या हो जाता है, महफूज हो जाता है। इसी तरीके से रिवायत में मिलता है कि सूरह मुल्क की तिलावत करना इंसान को क्या कर देता है, फिशार कब्र से बचाता है। लिहाजा कोशिश करें कि हर रोज हम सूरह मुल्क की तिलावत करते रहें। या मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं सूरत तबारुक, तबारुक यानी तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो सूरत तबारुक का हियल मानिअतु मिनल अज़ाब, सूरह तबारुक यानी सूरह मुल्क पढ़ने से ये सूरा रुकावट बनता है अज़ाब कब्र और फिशार कब्र से। अगर इंसान फिशार कब्र से महफूज रहना चाहता है तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सूरह मुल्क की तिलावत करता रहे, इंसान फिशार कब्र से बचता चला जाएगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं। कहा कब्र पर पानी अगर छिड़क देते हैं, हमारे मरहुमीन है, हम कब्र पर जाते हैं, हमें जाना चाहिए। रिवायात में बहुत ज्यादा ताकीद है। कहा कभी कभी वालिदैन हमारे नाराज होते हैं, इस दुनिया से गुजर गए हैं, तो उन्हें राजी करने का तरीका क्या है, उनकी कब्र पर जाया जाए। जैसे दुनिया में जिंदा रहते वो राजी रहते हैं, गुजर जाने के बाद उनकी कब्र पर जाने की वजह से वो राजी हो जाते हैं। लिहाजा एक वाकया भी मिलता है, कहते हैं कि एक शख्स थे, एक आलिम दीन थे, खुदा करे आप सबको ज़ियारत पे ले जाए, ज़ियारत मासूम कौम। वहां पर एक कब्रस्तान है जिसे शेखैन कहा जाता है। एक आलिम दीन के साथ उनके साथी आए हुए थे, सबके लिए सूरह फातिहा पढ़ा जाने लगे। इतने में वो आलिम दीन अपने साथी से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वालिदा भी यहाँ पर हैं। कहा हाँ। कहा यही दफन है। कहा तुम अपनी वालिदा की कब्र पर नहीं गए। कहा नहीं। कहा इसी वजह से मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी वालिदा नाराज है कि बेटा आया लेकिन मेरी कब्र पर नहीं आया है। यानी कब्र पर ना आना भी माँ बाप की नाराजगी का सबब बनता है। कहा अगर वालिदैन को याद रखेंगे, उनके लिए कब्रों पर जाएंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे, उनकी कब्र पर पानी छिड़केंगे, ये पानी छिड़कना उन्हें फिशार कब्र से और अज़ाब कब्र से बचाता है। आज अगर हम किसी की कब्र पर पानी डालेंगे, कल हमें कोई हमारे बच्चे याद रखेंगे और उसके बाद हमें अज़ाब कब्र और फिशार कब्र से बचाया जा सकता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरीके से मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अगर फिशार कब्र से बचना है तो एक सूरा है जिसे सूरह निसा कहा जाता है, कुरान में मौजूद है। कहा इसकी तिलावत करने से इंसान फिशार कब्र से बच सकता है।
میں بہت سوچ رہا تھا مولا کائنات نے سورہ نساء کو کیوں کہا. ہاں ذرا سوچے، نساء عربی میں کہتے ہیں لیڈی، عورت کو، جیسے رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو، نساء کسے کہا جاتا ہے؟ عورت کو. کہا سورہ نساء پڑھو گے تو عورتیں یاد رہیں گی، جب عورتیں یاد رہیں گی تو فیملی، ماں باپ، ماں بھی یاد رہے گی، زوجہ بھی یاد رہے گی، بیٹی بھی یاد رہے گی. کہا فشار قبر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ فیملی خوش ہونا چاہیے، اگر فیملی ناراض ہے تو فشار قبر سے محفوظ نہیں رہتا ہے. شاید امام اس سورہ نساء کی تلاوت کرنے کی تاکید کر کے بتانا چاہ رہے ہیں جب سورہ نساء پڑھو گے تو قرآن بھی یاد رہے گا، ساتھ میں فیملی بھی یاد رہے گی، لہذا فشار قبر سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں بات کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. اگر چاہتے فشار قبر سے محفوظ رہیں تو کہا نماز شب کی عادت بنا لو. نماز شب کی عادت بنانے سے انسان فشار قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب انسان کو بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور جب انسان بلندی پا لیتا ہے تو پھر انسان عذاب سے اور فشار قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. نگاہ خاص ہوتی ہے آل محمد کی اور خدا کی، بلکہ خود اللہ نے کہا ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے وہ مقام محمود تک پہنچ جاتا ہے. مقام محمود بعض لوگ کہتے ہیں کعبہ قوسین جو کہا جاتا ہے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے. رسول کے لیے کمال تھا کہ نہیں تھا؟ جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے. کہا نماز شب پڑھنے سے انسان اتنی بلندی پا لیتا ہے پھر قبر کی دیواریں اسے پکڑ نہیں سکتی ہے، وہ فشار قبر سے محفوظ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اسی طریقے سے روایات میں ہے کہ اگر فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے رہیں. صلوات پڑھنے سے انسان فشار قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے. لہذا آخری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اکثروا الصلاۃ، زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو؟ صلوات پڑھو. علیہ، ہم پر، یعنی مجھ پر کیا کرو؟ اکثر الصلوات علیہ، مجھ پر. کیوں؟ فإن الصلوات علیہ نور، اس لیے کہ ہم پر صلوات پڑھنا یہ نور ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور صلوات پڑھنا ایک نور ہے. صراط کہتے ہیں صراط مستقیم سے ہر کسی کو گزرنا ہے، وہاں مشکلات ہے، ہر بندہ نہیں گزر سکتا ہے. دیکھیں اندھیرا راستہ ہو تو آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے. کہا صراط مستقیم سے گزرنا ہے تو نور کی ضرورت ہوگی. کہا وہ نور کیا ہے؟ آل محمد پر صلوات پڑھتے رہو، اللہ آپ کی پیشانی سے نور جاری کرے گا کہ آپ صراط مستقیم سے گزر جائیں گے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اس کے بعد کہتے ہیں وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ہم پر صلوات پڑھنا یہ نور ہے جنت میں. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم پر صلوات پڑھتا ہے اس کی زندگی میں، اس کی قبر میں، اس کے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تاریکی نہیں پائی جاتی ہے. جہاں تاریکی ہوگی وہاں فشار قبر ہوگا، جہاں رحمت الہی کا نور ہوگا وہاں فشار قبر نہیں ہو سکتا ہے. کہا اگر فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھتے رہیے، خدا فشار قبر سے محفوظ رکھے گا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے انسان اگر ناگہانی طور پر قبرستان میں جا کر، یا قبرستان میں نہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے صلوات پڑھ کر کسی مومن کے لیے ہدیہ کر دیتا ہے تو خدا اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. تو جب ہم صلوات پڑھتے کسی کے لیے خدا اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، تو پھر اگر ہم صلوات پڑھتے رہیں تو ہم فشار قبر سے کیسے محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں؟ لہذا اگر فشار قبر سے، چونکہ یہ اکثر لوگوں کے لیے ہے، اگر بچنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ آل محمد پر صلوات بھیجتا رہے تاکہ فشار قبر سے محفوظ ہوتا رہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. کہا فشار قبر سے بچنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ فشار قبر سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالتے رہیں. یہ صدقہ نکالنا، چونکہ صدقہ انسان جب نکالتا ہے تو یہ صدقے کی وجہ سے خود تو پریشانیوں سے محفوظ ہوتا ہے، کسی نہ کسی کی مشکل کو بھی دور کیا جاتا ہے. جب ہم کسی کی مشکل کو دور کریں گے تو پھر اللہ ہمیں قبر میں مشکل کیسے دے سکتا ہے؟ کہا اگر تم دوسروں کی مشکلات کو دور کرتے رہو گے خدا تمہاری مشکلات سے تمہیں نجات دے گا. اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے. کہا اگر صدقہ دو گے تو اس صدقے کی برکت سے انسان کو اللہ فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد.
تو جب انسان مومن ہونے کے بعد بھی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، اسے فشار قبر ہوتا ہے۔ آنکھیں دی ہیں، اگر صحیح استعمال نہیں ہے، اگر ہم نے اس کے ذریعے سے قرآن نہیں پڑھا ہے تو یاد رکھیے فشار قبر سے محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ زبان دی ہے، اگر اس سے ذکر خدا اور ذکر آل محمد نہیں کیا ہے تو پھر فشار قبر سے ہم محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ دل دیا ہے، اس میں اگر حسین اور محبت حسین کو پیدا نہیں کیا ہے تو فشار قبر سے محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا انسان کو فشار قبر میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کا وجود، انسان کی زندگی، انسان کو ملی ہوئی نعمتیں، یہ سب کے سب اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ اگر اس سے اور فشار قبر سے بچنا ہے، اسراف سے بچنا ہے تو فشار قبر سے بچیں گے، کہا ان کا صحیح استعمال شروع کر دیں۔ لہذا ہمارا جو کچھ بھی ہے اس کا صحیح استعمال یہ ہے، زندگی بھی حسین کے نام کر دی جائے، مال و دولت بھی نام حسین پر کر دیا جائے، کہا ایسی صورت میں انسان فشار قبر سے بچتا ہے۔ لہذا ہم جو اربعین میں جاتے ہیں، یہ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں، کیا ہوا؟ لوگ نعمتیں کہیں اور استعمال کرتے ہیں، فشار قبر سے محفوظ نہیں رہیں گے، لیکن صحیح استعمال فشار قبر سے بچاتا ہے۔ نام حسین پر اتنا خرچ کر دیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، تبرک بانٹے جاتے ہیں اور مومنین اور زائرین کی خدمت کی جاتی ہے، کہا یہ صحیح استعمال نعمتوں کو انسان کو فشار قبر سے بچاتا ہے۔ تو ہم موقب لگانا یہ صرف موقب نہیں ہے، بلکہ حسین کی نگاہ میں عظمت پانا ہے، خدا کی نگاہ میں عظمت پانا ہے، اور ساتھ میں فشار قبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہذا خدا سے دعا بھی یہی ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری زندگی جیسی نعمت بھی نام حسین پر گزارے، اور جو بھی مال دنیا دیا ہے وہ بھی اگر استعمال کرے تو نام حسین اور حسین کے مشن کے لیے استعمال کرے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جس نے زندگی کا استعمال حسین کے لیے، حسین کے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی زندگی کا ہدف حسین سے دشمنی بنا لیا ہو، تو صرف اس کے لیے فشار قبر نہیں ہے، فشار قبر بھی ہوگا، عذاب قبر بھی ہوگا، اور دنیا بھی اس کی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ لہذا آئیے دیکھیے عمر سعد، اسے ظاہری ایک طاقت ملی تھی، سپہ سالار بنا تھا، اگر اس طاقت کا صحیح استعمال کرتا تو فشار قبر سے بچ جاتا، لیکن اس نے اس طاقت کا غلط استعمال کیا ہے کہ حسین جیسے نمائندہ الہی کو قتل کرنے میں اس طاقت کا استعمال کیا ہے، تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تبھی تو مولا نے کہا تھا جس شہر رے کے لیے تو چاہ رہا ہے وہاں سے ایک گندم ایک دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا، یقین جانیے کہ اسے دنیا کی بھی نعمت نصیب نہیں ہوئی، اور آخرت تو اس کی ایسی برباد ہے کہ جس کی پستی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا۔ لہذا جنہوں نے اپنی نعمت حیات کا صحیح استعمال کیا، حسین پر قربان ہو گئے، وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ شہید ہو گئے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، خود بھی فشار قبر سے محفوظ ہے، جن کے لیے دعا کر دیں گے وہ فشار قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کو آل محمد سے دشمنی میں استعمال کیا ہے، پھر ان کی نابودی کے سلسلے سے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے کہ کس پستی تک گئے ہیں۔ لہذا آپ آ کے دیکھیے قاتلان حسین ایسے برباد ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان پر لعنت ہو رہی ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ ہاں غداران مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا کہ جب حسین کو شہید کر دیا گیا، کاروان حسینی کو اسیر بنا کر لے جایا جا رہا تھا، اس مرحلے پر پہنچے جہاں پر روایات میں ملتا ہے کہ سید سجاد کے گلے میں تو کے خاردار، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑیاں، مولا مظلوم کرے تو کیا کرے، نگاہوں کے سامنے بابا کا لاشا ہے، دفن کرے تو کیسے دفن کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ میں ایک نفسیاتی جملہ کہہ کے بات کو تمام کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے،
اس میں پتھر رکھ دیا جائے تو گرم ہو جاتا ہے، لوہا رکھ دیا جائے تو گرم ہو جاتا ہے، اور جب گرم ہو جاتا ہے سورج ڈوب جانے کے بعد بھی وہ لوہا بہت دیر تک گرم رہتا ہے، وہ پتھر بہت دیر تک گرم رہتا ہے۔ روایت میں ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ سید سجاد ارے قدم کو زمین پر صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتے تھے، کبھی ایک قدم رکھتے تھے دوسرا اٹھا لیتے تھے، دوسرا قدم رکھتے تھے پہلا اٹھا لیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ زمین اتنی گرم تھی کہ صحیح رہ نہیں پاتے تھے، بلکہ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر دانہ ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا۔ جب اس گرمی کا آپ احساس کریں گے تو ایک نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں، سید سجاد کے ارے گلے میں توکے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، یہ لوہے کی تو تھی، ارے دن میں سورج کی گرمی ہوا کرتی تھی لیکن رات کو بھی سید سجاد کو آرام نہیں ملتا تھا، بلکہ سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ لوہا جب گرم ہو جاتا تھا ارے سورج تو ڈوب جاتا تھا لیکن سید سجاد کی اذیت میں کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ لوہا جو گرم رہتا تھا سید سجاد کو اذیت دیا کرتا تھا، لہذا سید سجاد ارے دن میں بھی بے چین رہتا تھا، راتوں کو بھی سکون نہیں ملتا تھا، کیونکہ بیڑیاں اذیت کرتی تھی تو کہ خاردار اذیت کیا کرتا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، اس فرش ادا کا، مومنین کا، سامعین کا، تمام شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، جو بھی مریض ہے اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اس ذکر کا، جو لوگ بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں انہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ بار الہ جن لوگوں نے کاروبار کیا ہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں اس ذکر کے صدقے میں ان رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ بار الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی زندگی گزارے جس میں نہ اسراف پایا جاتا ہو نہ ظلم پایا جاتا ہو، تاکہ فشار قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہ سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے ذکر کا، فرش ادا کا، مومنین کا، تو اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین اور خاص طور سے جن مرحومین کا نام لیا گیا ہے، دستگیر شیخ، مرحوم ناصر، دمن واللہ فیملی، چھتری والا فیملی، چھگانی فیملی، گیلانی فیملی اور بقیہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ ہماری آنکھوں کا تارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، ہماری آنکھوں کا تارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، نبی کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نبی کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کہ دین حق کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، گلا
حق بچایا تھا، گلا کٹایا تھا اور دین حق بچایا تھا، وہی رسول کا پیارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، جہاں پہ ننھے سے بچے گزر گئے پیاسے، جہاں پہ ننھے سے بچے گزر گئے پیاسے، فرات کا وہ کنارہ حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، نکالا برچھی کا پھل شے نے یا علی کہہ کر، نکالا برچھی کا پھل شے نے یا علی کہہ کر، وہی ندا وہی نعرہ حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، مٹا دیا ہے زمانے نے دشمنوں کا نشان، مٹا دیا ہے زمانے نے دشمنوں کا نشان، مگر یہ دیکھو ہمارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین آج بھی ہے، برستے رہتے ہیں محسن کی آنکھ سے آنسو، برستے رہتے ہیں محسن کی آنکھ سے آنسو، زباں پہ نام تمہارا حسین آج بھی ہے، دکھے دلوں کا سہارا حسین